السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں محمد علی انجینئر کو گرفتار کر لیا گیا تھا، پھر اس کے بعد اس پہ مقدمہ کیا گیا، تو پھر اس کے بعد وہ 290C لگا کر میرے خیال سے اڈیالہ جیل میں بھیج دیا اسے، گستاخی کا جو جھوٹا مقدمہ کیا ہے، جھوٹ ہے یہ سب۔ حالانکہ محمد علی انجینئر مرزا جیسے جس نے توحید لوگوں کو سکھائی ہے، یقین مانے آپ سب کہ توحید جس بندے نے سکھائی ہے وہ محمد علی انجینئر مرزا ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پیر اجمل قادری صاحب کو سنتا تھا، ٹھیک ہو گیا، اس کے علاوہ جو باقی ہیں پیر اجمل قادری صاحب بابے کے ذکر غوث پاک کا جو بھی فوت ہوا تو قبر میں گیا، یہ ہوا وہ ہوا، نہیں، مرزا نے ہمیں سکھایا ہے توحید پر چلنا۔ وہ کہتا تھا رفع دہن کر کے نماز پڑھو، جب میں نے رفع دہن کر کے پڑھی ہے نماز، اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ نماز کا سکون کسے کہتے ہیں۔ آپ لوگ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ محمد علی انجینئر مرزا گستاخ ہے؟ وہ کبھی گستاخ نہیں ہو سکتا رسول اللہ کا۔ جو بات میں نبی پاک کے دفاع کرنے والا شخص ہے، وہ کیسے گستاخ ہو سکتا ہے؟ وہ تو لوگوں کو دیکھیں، جو دین نبی پاک نے بتایا ہے، اگر وہ گستاخ ہوتا تو پھر وہ اس دین سے ہٹاتا لوگوں کو، مگر اس نے جمع کیا لوگوں کو، اس دین پہ لوگوں کو جمع کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ بابوں کو نہ پوجو، قبروں کو نہ پوجو، صحیح ہو گیا، اور اسی پہ گستاخی کا لگا کے تو سندر بہت سارے مولویوں کا چورن بکنا بند ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا بھائی ہمارا تو چورن بک رہا بند ہو گیا، تو اس وجہ سے ہم ایک کام کرتے ہیں بھائی، ہم یہ کرتے ہیں کہ اس بندے کو اندر کراتے ہیں، اس نے تو ہمارے بھائی جان زیارتوں کی، ہماری قبروں کی تو بھائی جان معاملات بند ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ اصل میں یہ مین وجہ تھی۔ اس نے ایک اگر کسی کا کہنا ریفرنس دیا اس نے کہ وہ بات اس طرح کرتے ہیں، صحیح ہو گیا، اس نے کسی کی بات کی ہے تو کافر معاذ اللہ کفر بھی کرتے ہیں، کافر معاذ اللہ عجیب گفتگو بھی کرتے ہیں، خالی اس نے بتایا ہے کلیم کرنا۔ یقین مانے نبی پاک کے زمانے میں ایسے بدو جاہل لوگ جو آ کے سوال کرتے تھے، اگر آج کے دور میں اگر یہ علماء ہونا، یہ ان کا قتل کا فیصلہ دے دیں، ان کے حق میں کیا یہ بھائی جان یہ قتل ان کو کرنا چاہیے کہ یہ گستاخ ہے، مگر نبی پاک اتنے آرام سے اتنے پرسکون ہو کے ان کو وہ بات سمجھا دیتے تھے کہ وہ بھی ایک دین میں چلنا شروع ہو کہتے نہیں یار، انہوں نے اتنی اچھے لہجے میں ہمارے سے بات کی، ہم تو گمراہ میں تھے تو انہوں نے ہمیں گمراہی سے نکالا ہے۔ لہذا بات یہی ہے کہ محمد علی انجینئر مرزا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ پہلے میں اسے سنتا تھا شروع میں، میرے وہاں پر میرا دوست سن رہا تھا میرے ساتھ جو کام کرتا ہے، تو وہ سن رہا تھا، تو میں نے کہا اس کو نہ سنا تھا، یہ شیعہ ہے، بعد میں پتا چلا انہوں نے تو شیعہ کی بھی منڈی ٹھوکی ہوئی ہے۔ پھر میں نے کہا یار اس بندے کو سنتا ہوں، یہ ہے کون جی، اصل میں اس کا کیا مقصد ہے، کیسی یہ باتیں کر رہا ہے۔ پھر جب اسے سنا مزہ آ گیا جی اس سے سننے کا۔ میں نے کہا اچھا ہم تو یہ کرتے ہیں بھائی جان، ہم تو یہ کرتے ہیں۔ ایک دن میرے دوست کہتے ہیں، میں نے کہا یار مجھ سے نا فجر کی نماز میں نا اٹھا نہیں جاتا، تو میرے دوست مجھے کہتے ہیں یار ایک کام کیا کر، رات کو نا یہ جو بائیں جانب فرشتے ہوتے ہیں انہیں کہہ کے سو تو یہ صبح اٹھا دیتے ہیں نا۔ میں نے کہا جی فرشتہ جی صبح مجھے اٹھا دینا۔ اس بندے نے سکھایا کہ تم کسی شخص سے نہیں مانگ سکتے، فرشتوں تک سے نہیں مانگ سکتے ہو، یار قسم سے حیرت ہوئی، یار فرشتے ہماری بات کس طرح سنیں گے؟ تو وہ شخص پہ آپ نے رسول اللہ کا گستاخ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ وہ جو رسول اللہ کی بات ہی کرتا ہے، اپنے ولاگ کو شروع کرنے سے پہلے رسول اللہ کی بات کرتا ہے، یار اس کو تم لوگوں نے کر دیا۔ آج کا انصاف کچھ بھی نہیں ہے، بے گناہ قتل کر دیتا ہے، حق والے کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، مگر جو نہ حق ہوگا اس کے ساتھ سب ہوں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔